اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. شیشما میم، ثانیہ زہرا، روحی میم آپ ٹھیک ہیں؟ نکات آپ ٹھیک ہیں؟ بچے ٹھیک ہیں؟ نہال آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب خیر و عافیت ہے؟ فاطمہ زہرا، خدیجہ ارشد، انما فاطمہ معصومہ، ہنا میم، درفشہ میم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اور حاضرین آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی مطلب حاضرین تو آن لائن بھی ہیں لیکن ویسے غیر آن لائن آپ لوگ ٹھیک ہیں سب. بات ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ غیبت کے بارے میں، یعنی وہ بری صفات جو معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں چل رہی تھی. ان میں سے ایک چیز ہے غیبت. غیبت ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے زہر ہے، انسان کی ذاتی زندگی کے لیے بھی اور معاشرے کے نظام کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. آپ فرض کیجئے جس معاشرے میں غیبت کا چلن ہو جائے، عام ہونے لگیں یہ باتیں، تو کوئی کسی کی عزت محفوظ رہے گی؟ جی جب کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے گی تو کوئی کسی پہ اعتماد کرے گا، بھروسہ کرے گا؟ اور جبکہ انسان کا جو سماج اور معاشرہ کس چیز پہ ٹکا ہوا ہے؟ اعتماد پہ ٹکا ہوا ہے نا. ایک دوسرے کے اعتماد ہی پہ یہ پورا معاشرہ ٹکا ہوا ہے. جن ستون کے اوپر کوئی چیز ٹکی ہوتی ہے، اگر وہ ستون ٹوٹ جائے تو کیا وہ چیز رہ جائے گی؟ سماج درہم برہم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اگر یہ غیبت عام ہو جائے. اس لیے شریعت نے، دین نے، اسلام نے اس کو بارے میں خطرناک جو تعبیرات پیش کی ہیں، اس سے اس کی حرمت کا اور اس کے برے ہونے کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی بری اور خطرناک صفت ہے. اسی کے بارے میں گفتگو جب چل رہی تھی، غیبت کی حرمت کے بارے میں بات آئی تھی. پہلے ہم نے غیبت کی ڈیفینیشن، تعریف اور اس کی شرطیں کہ کیا کون سی شرطیں ہوں گی تب وہ غیبت کہلائے گی، وہ بتائیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ غیبت کی حرمت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ غیبت کتنا سخت گناہ ہے. بات بتائی تھی کہ غیبت کو اتنا برا تک کہا گیا کہ وہ تو کہا گیا ہے کہ غیبت اپنے مردار مومن بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. قیامت کے دن حدیث بھی ہے رسول کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جیسے تو نے اسے زندگی میں اس کو کھایا اب بھی کھا. اسے کھانا پڑے گا اور وہ کراہیت کرے گا اور چلائے گا. اور پھر ایک حدیث میں غیبت کو زنا سے بدتر کہا گیا. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی حدیث میں ہے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، تو وجہ پوچھے کیوں ایسا کہا، کیا وجہ ہے کہ زنا سے بدتر ہے؟ کیوں زنا سے زیادہ بدتر ہے غیبت؟ اس لیے کہ زنا کی معافی اللہ پروردگار سے ہے، اور غیبت کا جرم اللہ اور بندے کے لیے ہے. اللہ تو سے غلطی کی، لڑکی ہو چاہے لڑکا، غلطی کی پچھتائے، توبہ کی، گڑ گڑائے، توبہ کی، اللہ معاف کر دے گا. لیکن غیبت میں جب تک جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کرے گا. لہذا وہاں پر ایک حق پامال کیا انسان نے. اگر کسی نے گناہ کیا، زنا کیا، اس نے ایک جرم کیا، کیا؟ پروردگار کا حق ضائع کیا. لیکن غیبت میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، ایک اس کا جس کی غیبت کی اور ایک اللہ کا. جی ایک اللہ کا. لہذا اللہ بھی اس کو جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک غیبت جس کی ہے وہ نہ معاف کرے. ایک حدیث میں کیا کہا؟ غیبت کو یہ بات کہی کہ ایک درہم جو سود کے ذریعے حاصل ہو وہ 36 زنا سے بدتر ہے. 36 آپ سوچئے، ایک درہم سود 36 زنا سے بدتر ہے. اور زنا سے بدتر کیا ہے؟
गीबत तो इस गीबत। ठीक है, 1 दिरहम सूद 36 जिना से बदतर है। और सबसे बड़ा सूद क्या है कि कोई किसी की इज्जत को उतारे उसको। जी जी। आज यहाँ से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस आयत के ज़ैल में फरमाते ही है ना। हाँ, क्योंकि गीबत इस एतबार से भी बुरी है क्योंकि इससे रिवाज होता है गुनाहों को बुराइयों को फैलाना आम हो जाता है। बुराइयां आम करने का मिस्ताक भी है। और गुनाहों को आम करने के बारे में कुरान में क्या है, जो लोग फहशा फोहश बुराइयों को फैलाना चाहते हैं लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए सख्त अज़ाब। इस आयत के ज़ैल में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन क़ाला फ़ी मुमिनिन मा रअयतहु ऐनाहु व समिअत उज़ुनाहु फहुवा मिनल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल। देखिए अल्लाहु अकबर। वो शख्स क़ाला फ़ी मुमिनिन, कोई शख्स अगर किसी मोमिन के बारे में कुछ बात कहे, माँ कौन सी बात कहे, रअत हो ऐना हो, जिसको उसकी दोनों आंखों ने देखा हो, वह समिअत हो उज़ना हो, और उसके दोनों कानों ने सुना हो। अगर कोई इंसान जिसने अपनी दोनों आंखों से देखा हो और दोनों कानों से सुना हो, उसके बावजूद भी वो बात मोमिन की किसी से कहे, फहुआ मिनल्लज़ीना, तो ये उन लोगों में से क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा। जी, ये वो लोग के जो ये मोमिनीन के दरमियान फहशा बुराई फैलाना चाहते हैं। अब बताइए आप और मैं ये सोचते हैं कि भाई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, गुनाह है, मानते हैं। किसी का बगैर देखे कोई बात नहीं कहनी चाहिए, मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन बात टाइम हम क्या सोचते हैं, भाई मैंने ये जुर्म करते हुए अपनी आंखों से देखा है, फिर बताते हैं लोगों को देखो मैंने सुना नहीं है किसी से, मैंने खुद देखा है, तब बताते। तो ये भी देखिए कितना बड़ा जुर्म है। आपने अपनी दोनों आंखों से देखा हो कुछ जुर्म होते हुए, कुछ खुद गुनाह होते हुए, दोनों कानों ने सुना भी हो, उसके बावजूद भी अगर आप किसी से कहते हैं तो इमाम क्या फरमाते हैं, ये इस आयत का मिस्दाक है। यानी ये आयत उन्हीं लोगों के लिए है कि जो लोग मोमिनीन के दरमियान फहशा बुराई आम करना चाहते हैं। देखिए उससे बड़े मुजरिम वो हो गया जो देख के बता रहा है लोगों को, वो गुनाह करने वाला गुनाह कर रहा है, वो अल्लाह का मुजरिम है जी, और हमने देख के दूसरी जगह बताया, हम उससे बड़े मुजरिम हो गए, इस आयत के मिस्दाक हो गए हम कि ये वो लोग हैं कि जो मोमिनीन के दरमियान बुराई फैलाना चाहते हैं। समझ में आया? अब ये आइंदा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम अपनी आंखों से देख के और कानों से सुन के भी हक नहीं रखते कि उसके बारे में कहीं कहें। देखिए कितना कितना महफूज रखा है अल्लाह ने इज्जतों को बंदों की। अल्लाह ने बंदों को, अब समझ में आया अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। जी कि अगर हम आपने या किसी ने नाउज़ुबिल्लाह गुनाह कर रहा है, मुजरिम है ना गुनाह करने वाला, कितना खतरनाक गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कितना करीम है, उसके बावजूद भी किसी और को हक नहीं है कि उसकी इज्जत उतारे, किसी और को हक नहीं है कि इसका गुनाह किसी के सामने कोई और जाके बयान करे। अगर बयान ही करना होता दूसरों की निगाह में तो मैं परवरदिगार इस पे कादिर था, मैं इसके माथे पे लिख देता, रोज सुबह उठता, जो रोज जब भी गुनाह करता इसके माथे पे लिख देता मैं कि ये जुर्म किया है आज मैंने। लिख सकता था, परवरदिगार इस बात पे कादिर है नहीं कि जो भी कोई गुनाह करे फौरन उसका गुनाह उसके चेहरे पे लिखा जाए, फौरन उसकी सजा मिल जाए। तो अल्लाह, ताकि तो दुनिया को अगर बताना ही होता तो अल्लाह बताना देता नहीं। अल्लाह इतना करीम है कि वो जानता है कि मेरा बंदा गुनाह कर सकता है, तो हो सकता है वो पछता जाए, तौबा कर ले, लेकिन आपको हक नहीं है, मुझे हक नहीं है कि मैं ये देख के भी किसी से कहूं। जी, जो काम अल्लाह ने हिफाजत रखी है, अल्लाह ने जिसका जो ऐप छिपाया है मोमिन का, किसी और को क्या हक बनता है कि अल्लाह के उस मोमिन बंदे की गुनाह को दूसरों के सामने बयान करे। अब समझ में आया कि हम लोग देखना तो दूर की बात, सुनी हुई बातों को फैला देते हैं, जबकि वो भी जुर्म है। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या दोनों आंखें आपकी देख लें उसे ये करते हुए, सुन भी लें देख भी लें, उसके बावजूद भी आपको हक नहीं है। वरना इस आयत के मिस्दाक हैं कि जो मोमिनीन के दरमियान बुराई आम कर रहे हैं। इमाम ने जो ये फरमाया है कि आंखों ने देखा और कानों ने सुना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगरचे वो ऐब व नक्स उसके लिए इतना वाज़ेह हो कि उसने अपनी आंखों से देखा हो या कानों से सुना हो,
لیکن دوسرے لوگ اس سے آگاہ نہ ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں پتا، میں نے دیکھا ہے بس جی، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے کہوں اور وہ اسے ان سے بیان کر دے، نہیں ہو سکتا۔ تو یہی غیبت، یہی تو غیبت ہے کہ میں نے دیکھا ایک گناہ ہو رہا ہے ایک جگہ، میں نے دیکھ لیا اور جا کے میں نے دوسرے سے کہہ دیا، تو یہی تو غیبت ہے۔ گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے غیبت کی ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ بتائیے وہ روایات میں غیبت کو جہنم کے کتوں کی غذا کہا گیا ہے، غیبت جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ غیبت کی ان جملوں سے یہ جو تعبیرات پیش کی گئی ہیں، مثالیں دی گئی ہیں غیبت کے لیے، ان سے پتہ لگ رہا ہے غیبت کتنی خطرناک چیز ہے۔ غیبت اپنے مومن کے مردار کے گوشت کھانے جیسا ہے، غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت سود سے بدتر ہے، غیبت کرنے والا اس آیت کا مصداق ہے، یعنی فساد برپا کرنے والا۔ غیبت کتوں کے، جہنم کے کتوں کا کھانا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اجتنب الغیبہ، غیبت سے بچو، فإنہا ادام کلاب النار، اس لیے کہ غیبت جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ اب آپ سوچئے اگر ہمیں برزخی صورت ایک دوسرے کی دیکھنے لگے تو ہمارے منہوں سے جہنم کے کتوں کا گوشت نظر آئے گا، کتوں کا گوشت نہیں، کتوں کا کھانا ہے، یہ دیکھے گا، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے اس کو۔ امام حسین علیہ السلام بھی ایک شخص کو غیبت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا غیبت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یا ھذا، اے شخص کف عن الغیبہ، غیبت نہ کرو، رک جاؤ غیبت سے، فإنہا ادام کلاب النار، اس لیے کہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اس سلسلے میں فرماتے ہیں ایاک والغیبہ، غیبت سے بچو جی، فإنہا، اس لیے کہ ادام کلاب النار، جہنم کے کتوں کا کھانا ہے۔ وعلم، اور یہ بات جان لو، ان من اکثر من ذکر عیوب الناس شہد علیہ الاکثار، جی جو یاد رکھو، وعلم جان لو، یاد رکھو، من اکثر من ذکر عیوب الناس، جو دوسروں کو عیبوں کو زیادہ بیان کرتا ہے، شہد علیہ الاکثار، تو یہ اس کی فضول باتیں اس بات کی دلیل ہیں انہ انما یطلبها بقدر ما فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زیادہ دوسروں کی عیب بتاتا پھرتا ہے، غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تو وہ اپنے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں ان برائیوں کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے، ان برائیوں کو جو خود کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ جو زیادہ غیبت کرتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی برائیاں، اس کے اندر یہ خود ہوتی ہیں یہ برائیاں جو دوسروں کے اندر تلاش کرتا ہے وہ، اور دوسروں کو بدنام کرتا ہے کیونکہ خود کے اندر ہیں یہ چیزیں خود کے اندر ہیں۔ یہی فرما رہے ہیں امام زین العابدین۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، غیبت سے بچو اس لیے کہ وہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے، اور یاد رکھو کہ جو دوسروں کے عیوب کو زیادہ بیان کرتا ہے تو اس کی فضول گوئی، اس کی بکواس اس بات کی دلیل ہے کہ خود اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو وہ دوسرے لوگوں میں تلاش کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ جس کے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں اتنا ہی وہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر کے بیان کرتا ہے، تاکہ یہ کیا ثابت کر سکے میرے اندر تو اتنی کچھ بھی برائی نہ جتنی اس کی ہیں۔ جی حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں ذو العیوب، جو عیب دار لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عیب اور کمیاں پائی جاتی ہیں، یحبون، وہ یہ چاہتے ہیں اشاعت معیب الناس، کہ وہ لوگوں کے عیب عام کریں، لوگوں کو پھیلائیں، لوگوں کے عیب پھیلائیں، لیتسع لہم، تاکہ ان کو اپنے عیب کا بہانہ مل جائے، لہم العذر فی معایب، تاکہ انہیں اپنے عذر کا بہانہ مل جائے۔ بھائی میں نے اگر جو ہے وہ ایک بار شراب پی تھی مثلا، تو یہ تو پیتا ہی ہے مستقل، تو دوسروں کو بدنام کر کے اپنے عیبوں کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ، تو جو زیادہ غیبت کرتے ہیں وہ خود عیبدار ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے، یہاں رک جائیے، جن کے اندر عیب و نقص پایا جاتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب کو بھی فاش ہو جائیں تاکہ ان کو اپنے عیوب کا بہانہ مل جائے۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے کا دین، ایمان اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جو غیبت کرتا ہے نہ اس کا دین رہتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ نیکیاں بچتی ہیں اس کی، وہ ایسا ہی ہے جیسے چھلنی میں پانی بھر رہا ہو، چھلنی میں پانی بھر رہا ہو،
زندگی بھر نیکیاں کر رہا ہے پھر بھی خالی، زندگی بھر نیکیاں کر رہا ہے، قیامت میں جب دیکھے گا تو ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اس میں. کیوں نہیں ہوگی؟ وہ یہ اس طریقے سے چھلتی چھنتی چلی گئیں، دین ایمان نیکیاں غیبت کرنے سے سب چلی گئیں. اب جا کے قیامت میں کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ نامہ کس کا ہے، یہ نامہ حساب کس کا ہے، یہ میرا نہیں ہے پروردگارا، میں نے تو بہت نیکی کی تھی، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ تھی تو بہت لیکن تم نے غیبت کر کے ٹرانسفر کر دی. جی ٹرانسفر جی کر دی ادھر. امام اور جو بہت یوں کہے گا پروردگار ہے یہ گناہ تو میں نے کیے نہیں جو اس میں لکھے ہوئے، کہا غیبت کر دی اس کے گناہ تجھ پہ آ گئے، تیرے نیکیاں وہاں چلی گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبت تو سمجھ میں آ رہا ہے ظرفیشہ میم، ہنا میم، شیشمہ میم، روحی میم، نکاح، نہال، فاطمہ زہرا، خدیجہ، انما، معصومہ. ٹھیک ہے. الغیبت چھٹے امام کیا فرماتے ہیں الغیبت حرام علی کل مسلم، غیبت ہر مسلمان پر حرام ہے. وانہا لتأکل الحسنات، اور یہ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے. کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ لکڑی میں آگ لگا دیجئے، لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے آگ، ایسے ہی غیبت نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے. آپ نے ہزاروں کروڑوں نیکیاں کی ہوں گی، سب ختم ہو جائیں گی سب. ہر مسلمان پر غیبت حرام ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح غیبت انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور بھی تعبیر کی گئی، بعض جگہ کہا غیبت ایسے دین کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. آئیے اور یہاں دیکھیے کیا غیبت کی کیا تعبیر پیش کی ہے. ایک دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے الغیبت، غیبت اسرع فی دین الرجل، سرعت کے ساتھ مسلمان کے دین میں کیا کرتی ہے، اثر کرتی ہے، اتنی سپیڈ سے اثر کرتی ہے من العاقلۃ فی جوفہ، جتنا اس کے بدن پر جزام کا اثر ہوتا ہے. جزام جانتے ہیں بیماری ہوتی ہے، کوڑ بولتے ہیں اس کو، کوڑ بولتے ہیں جی. کوڑ میں اس میں جزام میں کیا ہوتا ہے، جزام شاید یا وہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جو سفید داغ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اگر ہوتے ہیں وہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، کتنی سپیڈ سے پھیلتے ہیں، دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن غیبت کا اثر انسان کے دین میں اس سے بھی تیز ہوتا ہے، اس سے بھی تیز. یہی غیبت کا اثر مسلمان کے دین پر اس سے کہیں جلدی ہوتا ہے جتنا اس کے جسم پر جزام کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یؤتا بأحد یوم القیامہ، یؤتا بأحد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک کو لایا جائے گا، یوقف بین یدی اللہ، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ویدفع الیہ کتابہ، اور اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فلا یرا حسناتہ، وہ اپنی نیکیوں کو اس میں نہیں دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں جو اس نے کی وہ نہیں ملیں گی اسے اس میں. فیقول، تو وہ شخص کہے گا الہی لیس ھذا کتابی، میرے اللہ میرے پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اشتباہ ہو گیا، شاید غلطی سے کسی اور کا دے دیا. فإنی لا ارى فیہا طاعتی، اس لیے کہ میں اس میں اپنی نیکیاں تو دیکھ ہی نہیں رہا، اس میں ہے ہی نہیں جو میں نے نیکیاں کی ہیں. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا ان ربک لا یضل، پروردگارا تمہارا پروردگار اشتباہ نہیں کرتا ہے، ولا ینسیٰ، نہ ہی بھولتا ہے. کبھی تم سوچو دھوکے میں کسی اور کا دے دیا یہ نامہ، نہیں. تو پھر کیا ہوا، ذہب عملک باغتیاب الناس، لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تیرے عمل نیک عمل چلے گئے. پھر ثم یؤتی بآخر، پھر ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا، ویدفع الیہ کتابہ، اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، فیری فیہا طاعات کثیرہ، پھر وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت نیکیاں دیکھے گا. فیقول، کہے گا پروردگارا الہی ما ھذا کتابی، میرا نامہ اعمال نہیں ہے، فانی ما عملت ھذہ الطاعات، یہ نیکیاں میں نے انجام نہیں دی اتنی. فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا لأن فلانا اغتابک، اس لیے کہ فلاں نے تیری غیبت کی تھی، فدفعت حسناتہ الیک، تو اس کی نیکیاں تیرے پاس آ گئیں. سمجھ میں آیا. آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا، کسی عالم کا تھا، انہیں پتہ لگا کہ فلاں کسی نے غیبت کی ان کی، انہوں نے مٹھائی کی دکان پہ گئے، مٹھائی کا ڈبہ پیک کرا کے اور بھیج دیا، کہنا شکریہ بہت بہت اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرنے کا.
मिठाई भेज दी। भाई मिठाई की बात है नहीं है ये, جی آقا. मिठाई भेजने की बात है नहीं, बिल्कुल है। अगर आपकी गीबत की जाए तो आपको तो बैठे बिठाए नेकियां मिल गई, ऐसी ऐसी नेकियां मिल गई कि कबूल हुई भी नेकियां मिली। हो सकता है वो नेकियां उसके पास थी तो शायद वो कबूल ना हुई हो, लेकिन वो नेकियां आपके पास कबूल हुई भी आई हैं, तो भेजिए मिठाई का डिब्बा उसके पास। शुक्रिया। क़यामत के रोज एक शख्स को लाया जाएगा और उसका नामा अमाल उसे दिया जाएगा। जब वो अपना नामा अमाल देखेगा तो वो अपनी नेकियां उसमें नहीं पाएगा, ये तर्जुमा है इसका। तो कहेगा खुदावन ये मेरा नामा अमाल नहीं है, इसलिए कि इसमें मेरी नेकियां ही नहीं है। तो उससे कहा जाएगा तुम्हारा खुदा कोई गलती या खता नहीं करता, बल्कि तुमने लोगों की जो गीबत की है उसकी बिना पर तुम्हारे अमाल खत्म हो गए हैं। फिर एक दूसरे शख्स को लाया जाएगा और उसका नामा अमाल उसे दिया जाएगा, तो वो उसमें बहुत सी नेकियां देखेगा। वो कहेगा खुदावंदा ये मेरा नामा अमाल नहीं है, इसलिए कि इसमें जो नेकियां हैं ये तो मैंने नहीं की, अंजाम ही नहीं दी। तो उससे कहा जाएगा चूंकि फला शख्स ने तुम्हारी गीबत की थी इसीलिए उसकी नेकियां तुमको मिल गई हैं। किसी बुजुर्ग से मनकूल है, एक बुजुर्ग शख्स थे, देखिए इन्होंने दे भी रखी है बात। जब उन्हें बताया गया कि फला शख्स ने आपकी गीबत की है तो वो मुस्कुराए और कहा कि उसके घर मिठाई भेज दो और कहला दो मैंने सुना है कि तुमने कुछ नेकियां मेरे नामा अमाल में भेजी हैं, लिहाजा शुक्रिया के तौर पर ये मिठाई मेरी तरफ से कबूल कर लो। इतना बड़ा गिफ्ट जो दिया आपने, गिफ्ट है नहीं है ये। अब सोचिए कि हम पहली बात तो नेकियां कितनी करते हैं, दूसरी एक अगर करते भी हैं तो हमारे पास गारंटी तो नहीं है ना कि कबूल हुई या नहीं हुई। अभी गारंटी भी नहीं है कबूल हुई या ना हुई और हम गीबत करके वो भी खाली करते हैं, तो कितनी बेवकूफ़ी की बात होगी। हमें डरना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कितना ख़तरनाक जुर्म है ये, कितना ख़तरनाक गुनाह है, हर एतबार से नुकसान पहुंचाता है ये दर्स हमारा तमाम खुलासा ये है कि गीबत यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। शरीयत इस्लाम में गीबत उसके लिए गीबत इसलिए हराम है कि गीबत से दूसरों के सामने एक मुसलमान की तौहीन और बेइज्जती होती है। गीबत सूद, ज़िना और बुराइयों की तरवीज जैसे गुनाहों से भी बदता है, इन सब गुनाहों से बदता है। सवाल गीबत की तारीफ क्या है, ऊपर लिखी हुई। गीबत के शराइत में 2 शर्तें बयान कीजिए। 6 शर्तें थी ना। कुरान करीम ने गीबत करने वाले को मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाले से क्यों तशबीह दी है, याद है ना? क्योंकि गीबत जिसकी की जाती है वो मौजूद तो होता नहीं, उसे मुर्दा इसलिए फर्ज किया गया। जिस तरीके से मुर्दे के सामने आप कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही वो भी बेचारा मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा इस टाइम वो। और दूसरी वजह क्योंकि गीबत के जरिए इंसान की इज्जत जाती है और इज्जत इंसान की जान से ज्यादा कीमती होती है। गोया हमने उसका कत्ल कर दिया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इज्जत और आबरू की हिफाजत को क्यों वाजिब करार दिया है? क्यों लोगों की इज्जत और इसकी आबरू हिफाजत क्यों वाजिब है? जी बाकी इसके लिखवाएंगे, हाँ बाकी इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।